دوستو یاد رکھیے گا ادب ہی اسلام ہے اور اسلام کا پورا دار و مدار ادب پر ڈیپینڈ ہے۔ اب آپ بیت الخلا بھی چلے جائیں، حکم ہے بایاں پیر ڈال کے جانا، کیا ہے بھئی؟ یہ ادب ہے، آداب زندگی ہے، آداب زندگی ہے، زندگی کو گزارنے کا ایک طریقہ ہے، ایک اسلوب ہے۔ اللہ رب العزت بتا رہا ہے مسجد میں آ رہے ہو سیدھا پیر ڈال کے آؤ، کیا ہے بھائی؟ یہ ادب ہے۔ پانی پی رہے ہو بیٹھ کے پیو، ادب ہے۔ 3 گھٹ میں پیو، ادب ہے۔ کھانا کھا رہے ہو بیٹھ جاؤ، ادب ہے۔ کھڑے ہو کے کھانا بے ادبوں کی نشانی ہے، بے ادبوں کی نشانی ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اب ذرا غور کریے، ایک نوجوان ہے بیچارہ سگریٹ پی رہا، اگرچہ کہ نہیں پینا چاہیے، مگر جیسے سگریٹ پیتے راستے سے گزر رہا ہے، ایک بڑے بزرگ دکھے، سگریٹ پیچھے چھپا لیا۔ پہلے کے لوگوں کی بات بول رہا ہوں، آپ کے بچے ایسا نہیں کر رہے ہیں، چھپا لیا۔ چاچا بھی دیکھ لیے، ادب والا ہے، نیچے منڈی ڈال کے نکل گئے، نیچے پھر بعد میں پھر پینا شروع کر۔ میں دیکھ کے پوچھا رہے میاں پیچھے کے کچھ چھپایا؟ بولے بابا جان کی عمر کے برابر ہے، ادب کرنا چاہیے۔ بولے بات سمجھ میں آئی؟ تو پیارے بزرگ اور دوستو، یہ سگریٹ چھپا لینا بھی ادب ہے۔ اب ذرا آپ غور کریے گا، اجی جب چاچا کا ادب کیا جائے تو چاچا خوش ہوتے ہیں، بابا جان کا ادب کیا جائے بابا جان خوش ہوتے ہیں، اماں جان کا ادب کیا جائے اماں جان خوش ہوتے ہیں، اور سسر جی گھر کو آئے تھوڑا ریسپیکٹ دے کے تو دیکھو کیا مزہ آتا زندگی میں۔ زندگی کو 4 چاند لگ جاتے، کب تک ٹینشن ہے، کب تک لڑیں گے میرے بھائی۔ تو اب پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ بتا رہا ہے سامنے والے کی خوشی کا دار و مدار ادب پہ ہے، سامنے والے کی خوشی کا دار و مدار ادب پہ ہے۔ اب مدینے والے مصطفیٰ کا غلام عصر کی نماز کے بعد بیٹھتا ہے، الفاتحہ کہہ کر 1 سورہ فاتحہ نذرانہ عقیدت میں بھیج رہا ہے، 3 سورہ اخلاص بھیج رہا ہے، درود شریف کا نذرانہ بھیج رہا ہے، ادب اور احترام کا مظاہرہ کر رہا ہے، جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، اٹھ کر ادب سے کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ کا نذرانہ بھیج رہا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، پوچھا گیا اے فرشتوں یہ سلام بھیجنے والے کون ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ادب والے غلاموں کا سلام ہے، یہ ادب والے غلاموں کی فاتحہ ہے جو با ادب جماعت کے لوگ ہیں، اور یا رسول اللہ یہ آپ کو ادباً سلام عرض کرتے ہیں۔ تو خدا کی قسم اب آمینہ کے لال غلاموں سے خوش ہونے لگ جاتے ہیں، آمینہ کے لال خوش ہونے لگتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ ادب وہ چیز ہے جو نبی کو بھی خوش کرتی ہے، اللہ کو بھی خوش کر رہی ہے، اور کائنات کے آزو بازو رہنے والے سارے انسانوں کو خوش کر رہی ہے۔ ادب کے بغیر چارہ نہیں ہے دوستو، ادب کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اب آئیے، یہ ادب کا جو تعلق ہے خود رسول اللہ نے سکھایا ہے۔ حدیث شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادبوا اولادکم، آقا ارشاد فرماتے ہیں تم اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، علی 3 خصال، اور 3 چیزیں ان کی خصلت میں داخل کر دو، ان کو 3 چیزوں کا ادب ان کی خصلتوں میں داخل کر دو، ان کی فطرتوں میں داخل کر دو۔ یہ 3 چیزوں کا ادب ان کی خصلتوں میں بٹھا دیا جائے، فطرتوں میں بسا دیا جائے۔ کب؟ جب ابھی وہ بالکل نو پیدا شدہ ہو، جو ابھی ابھی دنیا میں آئے ہوں، جو ہوش سنبھال رہے ہوں، جو بات چیت کرنا جان رہے ہوں، جب وہ کھڑے ہونا سیکھ رہے ہو، جب وہ انگلی پکڑ کر چلنا سیکھ رہے ہو، اس وقت ان کی خصلتوں میں 3 چیزوں کا ادب داخل کر دو۔ اور وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حبی نبیکم، تمہارے نبی کی محبت ان کو سکھا دو، وحبی اہل بیت اطہار، اور نبی کی اہل بیت کی محبت ان کو سکھا دو، وہ ابھی تلاوت القرآن، اور اب قرآن کی تلاوت ان کو سکھایا کرو۔ آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے نبی کی محبت سکھاؤ۔ پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جائیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ایک بار جنگ کا موقع ہے، جنگ کا موقع ہے، کفار بڑی پروگرامنگ کے ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول کے ساتھ مقابلہ کرنے میدان میں اترے، بڑی پروگرامنگ کے ساتھ، پورے جتنے مشورے کرنا تھا پورے مشورے کر لے کے اترے۔
جتنے میٹنگاں کرنا تھا، جہاں جہاں بیٹھ کے گروپ بندی کرنا تھا، جتنوں کو کھٹکے مارنا تھا، پورے مار کے لا لیے. بڑی پروگرامنگ کے ساتھ میدان میں اترے، اور اب میدان جنگ چل رہا ہے. ایک ایک صحابی کے لیے ان لوگوں نے ایک ایک گروپ بنایا کہ یہ گروپ اس صحابی کو گھیرے گا، وہ گروپ اس صحابی کو، یہ گروہ ان کو پکڑے گا، یہ گروہ ان کو، ایسا کر کے ایک ایک صحابی کے پیچھے 10-10 12-12 15-15 20-20 کفار کو لگا دیے. بڑی پروگرامنگ کے ساتھ میدان میں اترے. جب میدان میں جنگ شروع ہوئی اور ان بدبختوں نے کیا کیا، صحابہ اکرام کو جیسے ہی گھیرنا شروع کیا. اب صحابہ اکرام کفار کو آپس میں سنبھال رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزو بازو اطراف و اکناف سے صحابہ اکرام کو ہٹا کر دور دور لے کے چلے گئے، بڑی پروگرامنگ کے ساتھ لڑتے ہوئے. اور جیسے ہی رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یکا و تنہا ہوئے میدان جنگ میں، صحابہ اکرام جیسے ہی دور ہوئے، حضور یکا و تنہا ہوئے، تو کفار و مشرکین کا ایک بڑا قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کے لیے آ گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مقابلہ کرنے لگے. اور اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑنے والی سینکڑوں کی اس ٹولی کا آقا علیہ السلام بڑی شجاعت و بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. بڑی بہادری کے ساتھ آقا علیہ السلام ان سے مقابلہ کر رہے ہیں. اور کتنی دیر ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں ان لوگوں نے بڑی مصیبت سے، بڑی پلاننگ سے، بڑی چالاکی سے ہم لوگوں کو اتنی دور کر دیا. بولے حضرت ابوبکر ادھر ہیں، حضرت عثمان ادھر ہیں، حضرت علی ادھر ہیں، حضرت سفیان ادھر ہیں، فلاں ادھر ہے، فلاں ادھر ہے، فلاں ادھر ہے. پریشان ہوئے. حضرت عمر دیکھتے ہیں رسول اللہ کدھر ہے. جب دیکھتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سینکڑوں کفار کے جھرمٹ میں یکا و تنہا مقابلہ کرتے نظر آ رہے ہیں. حضرت عمر نے اعلان کیا، صحابیوں ان کافروں کو چھوڑو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ، کیونکہ آقا علیہ السلام پر کفار ٹوٹ پڑ رہے ہیں. اگرچہ کہ کسی کافر نے رسول اللہ کو نہ ضرب لگایا، نہ تو آقا علیہ السلام کو کسی قسم کا زخم پہنچایا، لیکن آقا علیہ السلام کو کفار کے بیچ میں دیکھ کر حضرت عمر کو رہا نہ گیا. اب اپنے اوپر تلنے والی تلواروں کی پرواہ نہ کیے، صحابہ کے لیے اعلان بلند کیے. صحابہ کرام اپنی پیٹھوں کو تلواروں سے چھنی کرتے ہوئے رسول اللہ کی طرف آئے اور کفار و مشرکین کے اس نرغے میں گھس پڑے جہاں آقا یکا و تنہا مقابلہ کر رہے تھے. حضرت عمر جب گھسے تو دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ حضرت عمر کے ساتھ صحابہ کرام کا ایک بڑا مجموعہ کفار کی تلواروں کو اپنی پیٹھوں پر برداشت کرتا ہوا اس نرغے میں گھس پڑا جہاں رسول اللہ تھے. تو پیارے دوستو، دیکھنے والی آنکھ کیا دیکھتی ہے کہ جب اب حضور کو سیو کرنے کے لیے صحابہ اکرام جب آ رہے ہیں تو آپ حق اور ایمان سے بتاؤ کہ اب صحابہ کا چہرہ کدھر ہونا چاہیے؟ کفار کی طرف، کیونکہ فائٹ آپ سے کر رہا ہوں تو چہرہ آپ کی طرف ہونا چاہیے. کفار سے مقابلہ ہو رہا ہے، چہرہ مقابلہ کرنے والوں کی طرف ہونا چاہیے. لیکن دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا صحابہ کا چہرہ کفار کی طرف نہیں ہے، مدینے والے مصطفیٰ کی طرف ہے، آقا علیہ السلام کی طرف ہے. اب صحابہ ایسے پلٹ کر پیچھے مقابلہ کر رہے ہیں مگر نبی کی طرف چہرہ رکھے ہوئے، پیچھے پلٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، پیچھے پلٹ کر تلواروں کا جواب دے رہے ہیں، نرغے میں گھس پڑے ہیں. کسی کی گردن پر تلوار چل رہی ہے، کسی کے بازو پر تلوار چل رہی ہے، مگر صحابی پلٹ نہیں رہا ہے. حضور کہتے ہیں عمر ادھر پلٹ کر مقابلہ کرو. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، قسم رب ذوالجلال کی عمر شہید ہو جائے گا مگر اپنے آقا کو پیٹ نہیں بتائے گا، اپنے آقا کو پیٹ نہیں بتائے گا. اللہ اللہ، ذرا غور تو کرو مسلمانوں. یہ ہے صحابہ، یہ ہے ادب مصطفیٰ، یہ ہے تعظیم و محبت مصطفیٰ. صحابہ کرام نے اپنی جان دینا گوارا کی لیکن نبی کی بے ادبی کو گوارا نہیں کیا. میدان جنگ میں بھی صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب و احترام میں رائے برابر کا فرق آنے نہیں دیا. حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابیہ، جن کے شوہر میدان جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں. بیٹا جوان ہوا، جنگ کا اعلان ہوا، آپ نے اپنے بیٹے کو بھی میدان جنگ میں بھیج دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی خدمت کے لیے بھیج دیا. اور جب بیٹا میدان جنگ سے واپس نہیں آیا، حضرت ام خلاد بڑی بے چین ہوئی، بے قرار ہوئی.
رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس کی طرف دوڑتی 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 چلی آئی۔ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ام خلاد کی ملاقات ہوئی تو اس حال میں آقا علیہ السلام ہزاروں صحابہ، سینکڑوں صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے، ایک طرف خواتین کی مجلس سجی ہوئی، ایک طرف مرد حضرات کی، مردوں کے بیچ رسول اللہ بیٹھے ہوئے۔ آقا علیہ السلام کی یہ باندھی حضرت ام خلاد خواتین کے اجلاس سے سوال دراز کرتی ہیں، یا رسول اللہ میرا بیٹا بھی آپ کے ساتھ میدان جنگ میں چلا تھا، یا رسول اللہ میرا بیٹا واپس نہیں آیا، آقا میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ام خلاد مبارک ہو، تمہارا بیٹا میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام خلاد جیسے ہی سنی سکتہ طاری ہوا، قیامت ٹوٹ پڑی اور مصیبت کا پہاڑ آنکھ پر گرا، سکتہ طاری ہوگا، خاموش بیٹھ گئی۔ مجلس میں سے ایک صحابی نے آواز دیا، اے ام خلاد کیا وہ تمہارا سگا بیٹا نہیں تھا؟ صحابی نے پوچھا، کیا وہ تمہارا سگا بیٹا نہیں تھا؟ حضرت ام خلاد دبی ہوئی آواز میں جواب دیتی ہیں، قسم خدا کی وہ میرا سگا بیٹا تھا، اس کو میں نے اپنا دودھ پلایا تھا۔ پھر کہتے ہیں، اے ام خلاد تم نے اپنے بیٹے کی شہادت کا ذکر سنا؟ نہ تو تم رو رہی ہو، نہ تو تم پر مصیبت کا طاری ہو رہی ہے، نہ تو تم پر غم کے آثار چھائے ہوئے ہیں، نہ تو تمہاری طرف سے کوئی رنج و ملال کی خبر اطلاع نصیب ہو رہی ہے، بات کیا ہے؟ حضرت ام خلاد کہتی ہیں، میں اپنے بیٹے کے غم میں جان دینا گوارا کروں گی، لیکن مجلس رسول میں بیٹھ کر آواز بلند کر کے ماتم کر کے نبی کی بے ادبی کرنا گوارا نہیں کروں گی۔ اللہ 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 اللہ، ذرا غور تو کرو دوستو۔